السلام علیکم. وی آر گوئنگ ٹو اسٹارٹ اباؤٹ اوور چیپٹر نمبر 20 جس میں بینکنگ کمپنیز اور اس کے ٹرانزیکشن کے حوالے سے کیا ہے. ہمارے سلیبس کا جو پارٹ ہے وہ بینکنگ کمپنیز آرڈیننس ہے. اس کا پارٹ 1 اور 2 ہمارا بینکنگ کا پارٹ ہے, ٹھیک ہے. اور جو ہمارا یہ نیچے دیا ہوا ہے یہ ہمارا کس کا پارٹ ہے اس کو میں آپ کو بتا دیتا ہوں. یہ اس کا پارٹ ہے اینٹی منی لانڈرنگ ایکٹ 2010 کا سیکنڈ پارٹ ہمارے پاس اس میں دیا ہوا ہے جو ایڈجائنٹ ہے یہاں پہ, ٹھیک ہے. تو سب سے پہلے کہتا ہے کہ ہمارا لیول 100% یہاں سے سلیبس کور ہو جائے گا. سب سے پہلے کہتا ہے کہ بینکنگ کمپنیز ہوتی کیا ہیں. کہتا ہے کہ اس کی ڈیفینیشن ہے کہ بینکنگ ہوتی کیا ہے. کہتا ہے بینکنگ کا مطلب یہ ہے کہ ایکسیپٹ فار دا پرپز آف لینڈنگ اور انویسٹمنٹ آف ڈپازٹ آف منی فرام دا پبلک ریپیبل آن ڈیمانڈ, ٹھیک ہے. مطلب کس طرح سے بائی چیک, ڈرافٹ اور ادروائز. اس کے بعد کہتا ہے بینکنگ کمپنیز کون سی ہوتی ہیں. کہتا ہے کہ جو وہ کمپنی جو کہ بزنس کر رہی ہو ٹرانزیکشنس کا اور جس میں مطلب برانچز جیسی ہوتی ہیں, اس طرح کہتے ہیں کمپنی وچ انگیج ان مینوفیکچرنگ آف گوڈس. مطلب کہتے ہیں وہ تو اس میں بینکنگ میں نہیں آئیں گی. اس کے بعد کہتے ہیں ڈپازٹ آف منی. تو ڈپازٹ آف منی سے کیا مراد ہے. کہتا ہے کہ انکلوڈ منی کالڈ انوائٹیڈ اور کلیکٹڈ فار دا پرپز آف انویسٹمنٹ اور بوروئنگ ان اینی بزنس بائی کمپنی پرسن یا آن بیہاف سچ منی از کالڈ ریسپیکٹیو آف دا نیچر. اس کے بعد کہتا ہے کہ برانچ آفس سے کیا مراد ہے. کہتا ہے برانچ آفس ویدر کالڈ پے آفس اور سب پے آفس ایٹ وچ جس پہ ڈپازٹ ریسیو کیے جا رہے ہوں, چیک کیش کیے جائیں یا پیسہ ادھار دیا جائے. اس کے بعد کہتا ہے فورن بینکنگ کمپنی سے کیا مراد ہے. کہتا ہے کہ بینکنگ کمپنی جو پاکستان میں انکارپوریٹ تو نہیں ہو رہی ہوتی لیکن وہ اس کے پاس جو لائسنس ایشوڈ ہوتا ہے وہ ایس پی پی کی طرف سے ہوتا ہے. کہتا ہے کمپنی سے کیا مراد ہے. کہتا ہے کمپنی سے مراد یہ ہے کہ جو انڈر کمپنی ایکٹ 2017 کے اندر بنی ہوئی ہو. اس کے بعد کہتا ہے کہ آرڈیننس کون کون سے ہیں ہمارے پاس. آرڈیننس ٹو اوور رائڈ میمورینڈم آرٹیکل ایکسیکٹرا سیکشن 6 میں کیا بولتے ہیں. کہتے ہیں کہ سیو اور ادروائز پرووائڈ آرڈیننس. کہتے ہیں پروویژن آف آرڈیننس جو ہے وہ اوور رائڈ اینی تھنگ کسی چیز کو اوور رائڈ کر سکتی ہے جو ایم او اے اور اے او اے یا ریزولوشن میں ہو, ٹھیک ہے. کہتے ہیں پروویژن کنٹین ڈاکومنٹ شیل بی کنسیڈر دیز ڈاکومنٹ اگینسٹ آرڈیننس. اگر کوئی ان میں آرڈیننس کے اگینسٹ چیزیں دی ہوئی ہوں گی ایم او اے اے او اے یا ریزولوشن میں تو وہ وائڈ سمجھی جائیں گی, ٹھیک ہے. اس کے بعد کہتا ہے کہ اپلیکیشن آف ادر لا not weird. کہتے ہیں پروویژن آف دس آرڈیننس شیل بی ان ایڈیشن ٹو اور ناٹ ان ڈیروگیشن آف دا کمپنیز ایکٹ 2017 اینڈ اینی ادر لا. اس کے بعد کہتے ہیں کمپنی ایکٹ 2017 کے سیکشن 505 کیا کہتا ہے. کہتا ہے کہ یہ پروویژن جو ہے اپلائی ہوتی ہے انشورنس کمپنی پہ, بینکنگ کمپنیز پہ, مضاربہ کمپنیز پہ اور جو اسپیشل انیکٹمنٹ کے تھرو گورن ہو رہی ہوتی ہیں ان پہ ہوتی ہے, ٹھیک ہے. اس کے بعد کہتا ہے کہ پروبیشن آف ٹریڈنگ. ٹریڈنگ پہ پروبیشن مطلب پابندی کیسی ہے. سیکشن نمبر 9 کیا کہتا ہے. کہتا ہے ایکسیپٹ ایز ایتھرائز انڈر سیکشن 7 ماس بیس کے جو سیکشن انڈر 7 کے تھرو ایتھرائز ہیں. کوئی بینکنگ کمپنی ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی ڈیل نہیں کر سکتی چیزوں کی لین دین میں یا مطلب بل آف ایکسچینج یا کلیکشن نیگوشیشن کے سلسلے میں. اس کے بعد کہتا ہے کہ گوڈ سے مراد تمام قسم کی موویبل پراپرٹی آکشن کلیمز اسپیشیس یا دوسرے انسٹرومنٹس ہیں جو سیکشن 7 میں ہمیں بتایا گیا. اس کے بعد کہتا ہے کہ ریکوائرمنٹس کون کون سی ہیں ریگارڈنگ منیمم کیپٹل ریزرو اور ایسیٹ. منیمم پیڈ اپ کیپٹل اینڈ ریزرو ریکوائرمنٹ کیا ہے بینکنگ کمپنی کے لیے. سیکشن نمبر 13 میں کیا کہتا ہے. کہتا ہے کہ نو بینکنگ کمپنی جو ہے وہ کہتا ہے کوئی بھی بینکنگ کمپنی جو ہے وہ نہیں کر سکتی مطلب ایس پی پی نے کوئی بھی بینکنگ کمپنی جو ہے اس کو منیمم پیڈ اپ کیپٹل رکھنا پڑے گا جو ایس پی پی نے بتایا ہوا ہے. منیمم ویلیو رکھنی پڑے گی جو ایس پی پی نے بتائی ہوئی ہے ٹائم ٹو ٹائم. اس کے بعد کہتا ہے کہ ایس پی پی جو ہے وہ رائٹنگ میں جو ہے آرڈر کر سکتی ہے جو کمپنی فیل ہو جائے جس کے پاس شارٹ فال آف اماؤنٹ ہو جائے. کہتا ہے کہ اس کے بعد کہتا ہے کہ اگر کوئی ڈسپیوٹ ارائز ہوتا ہے تو ایس پی پی کا ڈیسیژن کو فائنل سمجھا جائے گا. کہتا ہے کمپنی جو آؤٹ سائڈ پاکستان انکارپوریٹ ہو رہی ہیں تو فرام آؤٹ سائڈ پاکستان فرام اسکوائر ریمیٹیبل پروفٹ میڈ ڈپازٹ ان پاکستان وچ از ناٹ دین دا لمٹ. تو انہوں کو ریمیٹیبل پروفٹ جو وہ بنائیں گی وہ ان کو پاکستان میں ڈپازٹ کروانے پڑیں گے جو لمٹ سے کام نہ ہو. اس کے بعد کہتا ہے کہ یہ انکارپوریٹڈ آؤٹ سائڈ پاکستان والے کیا کریں گے انٹرسٹ فری ڈپازٹ ان کیش ان پاکستان روپیز جمع کروائیں گے. اس کے بعد کہتے ہیں کہ انٹرسٹ فری ڈپازٹ اپرووڈ آن فارن ایکسچینج کے ساتھ ود میننگ آف ایس پی پی 1956. اس کے بعد کہتے ہیں کہ انکم بارڈ اپرووڈ سیکورٹیز کو بھی فالو کر رہے ہیں. اس کے بعد کہتے ہیں کہ ریگولیشن کون کون سی ہیں اتھرائز سبسکرائب اور پیڈ اپ کیپٹل کے لیے اور ووٹنگ رائٹ کے لیے. اس کے بعد کہتے ہیں کہ بینکنگ کمپنی جو ہے جو پاکستان میں انکارپوریٹ ہو رہی ہیں وہ فالوئنگ کنڈیشن کو فلفل کریں گی. سب سے پہلے کہتے ہیں کہ ان کا سبسکرائب کیپٹل جو ہے وہ ان کے اتھرائز کیپٹل کے 1-2 مطلب 50% سے کم نہیں ہونا چاہیے. اس کے بعد کہتے ہیں کہ ان کا پیڈ اپ کیپٹل بھی 50% سبسکرائب کیپٹل سے کم نہ ہو. سبسکرائب کیپٹل اتھرائز سے 50% سے کم نہ ہو اور پیڈ اپ جو ہے وہ سبسکرائب سے 50% سے کم نہ ہو. کہتے ہیں کہ جب کیپٹل انکریز ہو رہا ہو
تو سیم ان کو پیریڈ بھی انشور کروانا پڑے گا جو کہ ایس پی پی کہتا ہے کہ 2 سالوں سے زیادہ نہ ہو. کہتا ہے کیپٹل آف کمپنی جو ہے وہ کنسسٹ ہوتا ہو آرڈینر شیئرز پہ اور پرپیچول نان کمیولیٹو پریفرنس شیئرز پہ صرف موجود. کیپٹل جو کمپنی کا کیپٹل ہے نا اس میں صرف آرڈینری شیئرز ہوں اور نان کمیولیٹو پریفرنس شیئرز ہونے چاہئیں. ووٹنگ رائٹ جو ہے شیئر ہولڈرز کا آف اینی ون شیئر ہولڈر جو ہے وہ اسٹرکٹلی پروپورشنیٹ ہونا چاہیے جو اس نے پیڈ اپ کیپٹل میں کنٹریبیوشن کی ہوئی ہے, اس حوالے سے اس کا ووٹنگ رائٹ ہونا چاہیے. ووٹنگ رائٹ کہتا ہے کہ اگر کسی ایک شیئر ہولڈر کا جو ہے وہ ایکسیپٹ دوز آف ایف جی یا پروونشل, کہتا ہے فیڈرل گورنمنٹ یا پروونشل گورنمنٹ کے علاوہ مطلب 5% سے ریز نہیں کرنا چاہیے کسی بھی شیئر ہولڈر کا جو ووٹنگ رائٹ ہے. ٹھیک ہے, کہتا ہے کہ نو سوٹ اور ادر پروسیڈنگ شیل بی مینٹین اگینسٹ اینی رجسٹرڈ شیئر ہولڈر اور شیئر ویسٹ ان دا پرسن. اس کے بعد کہتا ہے بائی ٹرانسفر آف شیئر آن دا گراؤنڈ دیٹ از فرام رجسٹرڈ آفس. یہ ایک دفعہ ہم پڑھ لیں گے. اس کے بعد کہتے ہیں آن بیہاف آف مائنر کین رجسٹرڈ ہولڈر ہولڈ دا شیئر آن بیہاف آف دا مائنر اور لیٹنس. کہتا ہے کہ جو رجسٹر ہولڈرز ہیں وہ ہولڈ کر سکتے ہیں شیئر کو. اس طرح کہتا ہے کہ ہر چیئرمین مینیجر ڈائریکٹر یا سی ای او جو ہے وہ ایس پی پی کو بتائے گا کہ بینکنگ شیل فرنش ایس پی پی تھرو دا بینکنگ کمپنی ریٹرن کنٹیننگ فل پارٹیکولر آف کہ وہ کیا کیا بتائے گا ہر چیئرمین مینیجنگ ڈائریکٹر کے اس کی شیئر ہولڈنگ کتنی ہے بینکنگ کمپنی میں, اس کی چینج ان دیٹ ہولڈنگ کیا ہے, ویریشن کیا ہے اس کے رائٹس کے حوالے سے, اور ایس پی پی کوئی اور انفارمیشن مانگے گا تو وہ بھی دے گا. کہتا ہے ایس پی پی کو جو ہے وہ ضرورت پڑتی ہے کسی بھی بینکنگ کمپنیز کی تاکہ وہ بائی آرڈر ایس پی پی جو ہے وہ پوچھ سکتا ہے آرڈر کے ذریعے ریزن کو اسٹیٹ کر کے کہ پیڈ اپ کیپٹل میں انکریز کیوں آیا ہے اس پیریڈ کے اندر. اس کے بعد کہتا ہے کہ آرڈر کیا آرڈر بائی ایس پی پی ٹو ریڈیوس ڈیویسٹ اور ٹرانسفر آف شیئر ہولڈنگ. کہتا ہے کہ ایس پی پی جو ہے وہ رائٹنگ میں آرڈر کر سکتا ہے وجہ لکھتے ہوئے کہ کوئی بھی پرسن جو ہے وہ ریڈیوس کیوں کر رہا ہے اور ڈیویسٹ کیوں کر رہا ہے, ٹرانسفر کیوں کر رہا ہے. اس کے بعد کہتا ہے ایس پی پی جو ہے وہ ڈٹرمنٹ ہوتا ہے کہ جو ہولڈنگ پرسن ہے یا بینیفیشیل اونر ہے 5% اور مور شیئر کا وہ وداؤٹ اپروول آف ایس پی پی نہ ہو. کہتا ہے پرسن اگر فیل ہو جاتا ہے فٹ پراپر ٹیسٹ کو تو اس کے بعد کہتا ہے کہ اگر ویئر اے پرسن ہولڈنگ اگر ایک شخص 5% یا اسے زیادہ کی شیئر رکھتا ہے تو ایس بی پی جو ہے وہ ریٹرن آرڈر کے ذریعے 80% کو ڈیویسٹ کر سکتا ہے فٹ اینڈ پراپر پرسن. اس کے بعد کہتا ہے کہ بیفور گیونگ اس سے پہلے اس کو نا ایک ہیئرنگ کی اپرچونٹی دیتا ہے. ٹھیک ہے, مطلب دستبردار کرنا ہوتا ہے ڈیویسٹ کا مطلب یہی ہے. اس کے بعد کہتا ہے کہ مین آرڈر از ناٹ کمپلائڈ ویز. کہتے ہیں کہ اگر وہ پھر بھی ایس پی پی کے آرڈرز کو کمپلائی نہیں کرتا تو ایس پی پی اس کے آرڈر کو جو ہے وہ اسٹاک ایکسچینج یا پبلک آکشن کے تھرو ڈسپوز آف کر دے گا. اس کے بعد کہتا ہے کہ نیٹ سیل پروسیڈ آف شیل میڈ ود ریسپیکٹو شیئر ہولڈر ود ان پیریڈ آف 3 months. کہتے ہیں نیٹ سیل جو ہے پروسیڈ ہونی چاہیے ایسے شیئرس کی 3 months کے اندر اندر. اس کے بعد کہتے ہیں کہ اگر ضرورت پڑے تو ایس پی پی جو ہے وہ ایشو کر سکتا ہے ڈپلیکیٹ شیئر اوریجنل شیئرس کی جگہ یا سی ڈی سی ٹو میک اپروپریٹ چینج اس کے ریکارڈ میں چینجنگ کے حوالے سے سی ڈی سی کو بول سکتا ہے. کہتا ہے کہ ایس پی پی جو ہے وہ اوپینین دے سکتا ہے کہ ڈیلے جو ہے وہ ڈٹرمینل ہے پبلک انٹرسٹ کے حوالے سے. اس کے بعد کہتے ہیں ایس پی پی جو ہے وہ اپروپریٹ انٹرم آرڈر بناتا ہے کنڈکٹ کرتا ہے پروسیڈنگ کو. اس کے بعد کہتے ہیں انٹرم آرڈر میں کیا کیا شامل ہوتا ہے, اس میں ٹرانسفر اور کیرینگ آؤٹ آف ایگریمنٹ اور ارینجمنٹ شامل ہوتی ہیں. ووٹنگ رائٹ کی ایکسرسائزز کے حوالے سے ہوتا ہے. اس کے بعد کہتا ہے کیش پیمنٹ اور اسٹاک ڈویڈنڈ کے حوالے سے ہوتا ہے. اس کے بعد کہتا ہے کہ فردر شیئر جو ہے وہ کنسرن شیئر ہولڈرس کو کون کون سے ہوں گے. اس کے بعد کہتے ہیں کہ اینی پرسن جو کہ ایگریڈ ہو فرام دا ابو آرڈر. کہتے ہیں کہ اوپر والا جس شخص کے حوالے سے ایس پی پی نے یہ ساری چیزیں کی ہوں تو وہ اپیل کر سکتا ہے سینٹرل بورڈ آف ڈائریکٹرس کو ایس بی پی کے. اس کے بعد کہتے ہیں ریزرو فنڈ سے کیا مراد ہے. کہتا ہے کہ ہر بینکنگ جو ہے وہ ریزرو فنڈ کریٹ کرتی ہے بیفور ڈویڈنڈ ڈکلیریشن, ڈویڈنڈ ڈکلیئر کرنے سے پہلے. کہتا ہے کہ اگر تو اماؤنٹ اس فنڈ کی جو ہے وہ شیئر پریمیم اکاؤنٹ پلس اس کا شیئر پریمیم اکاؤنٹ جو ہے وہ پیڈ اپ کیپٹل سے کم ہے تو 20% وہ ریزرو رکھے گا. اگر اس کا اماؤنٹ جو ہے اس فنڈ کی اور شیئر پریمیم جو ہے وہ پیڈ اپ کیپٹل سے کم نہیں ہے تو وہ 10% رکھے گا. کہتا ہے کہ اگر اپروپریشن جو ہے وہ بنائی جاتی ہے فرام دا ریزرو فنڈ اور شیئر پریمیم اکاؤنٹ تو وہ رپورٹ کرے گا ایس پی پی کو 21 دنوں کے اندر اندر. اس کے علاوہ کہتا ہے کہ کیش ریزرو سے کیا مراد ہے. کہتا ہے کیش ریزرو سے کیا مراد ہے کہ ہر بینکنگ کمپنی جو ہے جو کہ ایک شیڈول بینک نہیں ہوتی مینٹین کرے گی کیش ریزرو اپنے کرنٹ اوپن اکاؤنٹ میں جو کہ ایس پی پی کے ساتھ ہوتا ہے. کہتا ہے کہ 5% آف اٹس ڈیمانڈ لیبلٹیز ان پاکستان, مطلب وہ لیبلٹی جو کہ ڈیمانڈ پہ میٹ ہو سکیں, یا 2% آف اٹس ٹائم لیبلٹیز ان پاکستان, مطلب جو
ڈیمانڈیبلٹی نہیں ہوتی. کہتے ہیں کہ اس کے بعد یہ ہے کہ ایس پی پی کو یہ سبمٹ کروائے گا 15 دنوں کے اندر 15 ڈے آف ایوری منتھ اور ریٹرن جمع کرائے گا ایس پی پی کو مہینے کے 15 دنوں کے اندر جس میں وہ اماؤنٹ شو کر رہا ہوگا کہ جو اس کے پاس ہے. تھرسڈے آف ایچ ویک جو ہے وہ پروسیڈنگ منتھ ود پرٹیکولر ڈیمانڈ اینڈ ٹائملی بلٹیز ان پاکستان اور ان تھرسڈے کیسے پبلک ہالیڈے ورکنگ ڈے مطلب وہ بیلنس پروسیڈنگ ورکنگ ڈے کے حوالے سے بھی بتا سکتا ہے. اس کے علاوہ کہتا ہے کہ مینٹیننس کون سی ہیں لیکوڈ ایسیٹس کے حوالے سے. کہتا ہے کہ ہر بینکنگ کمپنی ہر فائنینشیل انسٹیٹیوشن جو اسپیسیفائی کرتے ہیں انڈر سیکشن 3A مینٹین رکھے گا ایک اماؤنٹ جو کہ اس پرسنٹیج سے کم نہیں ہونی چاہیے. ڈیمانڈیبلٹیز ان پاکستان ٹائم اینڈ ڈیمانڈیبلٹیز ان پاکستان ایز میں بی نوٹیفائڈ بائی ایس پی پی کی جو ڈیمانڈیبلٹیز کے اوپر ہم نے پڑھا ہے نا کہ 5% آف اس ڈیمانڈیبلٹی. تو اس کے بعد کہتا ہے کہ یہ اماؤنٹ کیش میں بھی وہ رکھ سکتا ہے گولڈ اپروو سیکیورٹی ویلیو پرائز. تو اس کے بعد کہتا ہے یہ لوور آف کاسٹ میں نہیں ہونا چاہیے. کہتا ہے کہ اپروو سیکیورٹیز میں کیا کیا شامل ہے. اپروو سیکیورٹیز میں شامل ہیں سائٹ آف پاکستانی روپیز اپلیکیشن آف فیڈرل گورنمنٹ اور پروونشل گورنمنٹ ہوللی کنٹرول ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی بائی دا گورنمنٹ بائی ایف جی. مطلب اس کے بعد کہتا ہے کہ ایس پی پی جو ہے وہ سیپریٹلی اسپیسیفائی کرتا ہے کہ پرسنٹیج کیا ہوگی. کہتا ہے کہ فالوئنگ جو ہے وہ چیزوں کو ہم فالو کریں گے کیش مینٹیننس کے حوالے سے. کہتے ہیں کہ اگر کوئی ڈپازٹ ہمیں ایس بی پی کو ریکوائر ہوتا ہے بینکنگ کمپنی کی طرف سے جو کہ آؤٹ سائڈ پاکستان ہے ان کو انڈر سیکشن 13 وہ ڈیل کرتا ہے. اس کے بعد کہتا ہے کہ جو بیلنس وہ پاکستان میں مینٹین کرتے ہیں بینکنگ کمپنی جو بیلنس مینٹین کرتی ہے پاکستان میں اپنے کرنٹ اکاؤنٹ میں ایس پی پی کے یا پروفٹ اور لاس شیئرنگ ٹرم ڈپازٹ اکاؤنٹ میں ایس پی پی کے تو وہ انڈر سیکشن 36 ڈیل ہوتی ہے. اس کے بعد کہتے ہیں ہر بینکنگ کمپنی جو ہے وہ ہر مہینے ایس پی پی کو ریٹرن جمع کرائے گی جیسے کہ ہم نے اوپر پڑھا ہے. ٹھیک ہے تھرسڈے والے دن. اس کے بعد کہتا ہے کہ ڈپازٹ بائی بینکنگ کمپنی یا فائنینشیل انسٹیٹیوشن جو ہے وہ پارٹ آف ایسیٹس کہتے ہیں ڈپازٹ بائی بینکنگ کمپنی فائنینشیل انڈر دس سیکشن شال بی ڈیمڈ ٹو پارٹ آف ایسیٹ آف دا بینکنگ کمپنی. آپ سمجھیں گے. سب سے پہلے کہتے ہیں گورننس. اس کے بعد کہتے ہیں اویلیبلٹی آف ڈسچارج آف اینی لائبلٹی. اس کے بعد کہتے ہیں اویلیبلٹی آف اٹیچمنٹ اینڈ ایگزیکیوشن. تو یہ ساری چیزیں آئیں گی. اس کے بعد کہتا ہے کہ ریسٹرکشن کون سی ہیں جو ڈائریکٹرز یا دوسرے آفیسرز بھی ہیں. سب سے پہلے کہتا ہے کہ الیکشن آف نیو ڈائریکٹرز کب ہوگا. کہتا ہے ایس پی پی کو جب ضرورت پڑے گا تو وہ جنرل میٹنگ بلائے گی تاکہ وہ فریش سلیکشن کروا سکے اور بینکنگ کمپنی کو اس کے آرڈر کو فالو کرنا پڑے گا جو اس نے ٹائم بتایا ہے اور جو ہے وہ 2 ماہ ناٹ لیس دین 2 months فرام ڈیٹ آف آرڈر. تو وہ 2 ماہ سے کم نہیں ہونا چاہیے. اس کے بعد کہتا ہے کہ ایس پی پی جو ہے وہ مزید ٹائم بھی ایکسٹینڈ کر سکتا ہے 2 ماہ سے زیادہ بھی ٹائم دے سکتا ہے کہ الیکشن آف ڈائریکٹرز کے لیے. اس کے بعد کہتا ہے کہ ہر فریش ڈائریکٹر جو ہے وہ آفس کو ہولڈ کرے گا فار ریمیننگ ٹینیور آف پریویس بورڈ آف ڈائریکٹرز. پر کہتے ہیں الیکشن جو ہے وہ ہیلڈ ہوں گے اور ان کو کسی بھی کورٹ میں چیلنج نہیں کیا جا سکتا. اس کے بعد سیکنڈ بات ہمارے پاس آ جاتی ہے کہ جو ڈائریکٹرز ہیں ان کی اپوائنٹمنٹ کیسی ہوتی ہے ایس پی پی کی طرف سے. اپوائنٹمنٹ آف ڈائریکٹر بائی دا ایس پی پی سیکشن 15 ہمیں بتاتا ہے کہ ایس پی پی جو ہے وہ کسی ایک بندے کو ڈائریکٹر نومینیٹ کرے گا ویدر اور ناٹ ہی ہولڈ اینی کوالیفیکیشن شیئر. بے شک اس کے پاس کوالیفیکیشن شیئرز ہوں یا نہ ہوں. اس کے بعد کہتے ہیں ریسٹرکشنز کون سی ہوں گی. ٹرم آف آفس آف دا ڈائریکٹر سیکشن 15 بھی ہمیں بتاتا ہے. کہتا ہے کہ الیکٹڈ ڈائریکٹر جو ہے وہ 6 سال سے زیادہ آفس کو ہولڈ نہیں کر سکتا. اگر مثال کے طور پہ کہتا ہے کہ اگر لیس دین 3 سال کی کنٹینیوٹی ہے تو مطلب بیچ میں کنٹینیوٹی ہے تو اس کو مائنس کر دیں. کہتا ہے کہ ڈائریکٹر جو ہے وہ ری الیکشن کے لیے ایلیجیبل نہیں ہوگا 3 سال کے وقفے کے بعد ہی وہ دوبارہ پھر ایلیجیبل ہوگا. کہتا ہے کہ ریکوائرمنٹ جو ہے وہ اپلیکیبل نہیں ہوتی سی ای او یا ڈائریکٹرز کے اوپر جو کہ انڈر سیکشن 15 نومینیٹ کیے جاتے ہیں تو یہ اوپر والی شرائط ان پہ لاگو نہیں ہوتی. اس کے بعد کہتا ہے ویکیشن آف دا آفس سیکشن 15C کیا بولتا ہے کہ کس کو اپنا آفس خالی کرنا پڑے. کہتا ہے ڈائریکٹرز جو ہے وہ اپنا آفس خالی کر دے گا اگر وہ فیل ہو جائے. پے اینی ایڈوانس اور لون اور انسٹالمنٹ اور اماؤنٹ ڈیو ٹو اینی گارنٹی. اس کے بعد کہتا ہے یا پرفارم کر رہا ہو جو اینی ایکٹ ان ریٹن بائی ہیم. اس کے بعد کہتا ہے فیلئر کنٹینیو فار 1 month آفٹر نوٹس ان رائٹنگ ہیز بین سروڈ آن ہیم. اگر وہ 1 ماہ تک فیل ہو رہتا ہے تو اس کے اوپر یہ اپنی سیٹ چھوڑنی پڑے گی. کہتا ہے کہ پروبیشن کون سی ہیں ریگارڈنگ امپلائمنٹ آف مینیجنگ ایجنٹ اینڈ ادر سیکورٹی. سیکشن 11 ہمیں کیا بولتا ہے کہ بینکنگ کمپنی جو ہے وہ امپلائی نہیں کر سکتی اور بھی مینیج بائی مینجمنٹ ایجنٹ امپلائی کنٹینیو امپلائمنٹ آف اینی پرسن. یا تو جو ایسے بندے سے مینجمنٹ نہیں کروا سکتی جو کہ انسالوینٹ ہو کنویٹڈ بائی کرمینل ہو جس کا ریمینیشن جو ہے شیئر پروفٹ آف دا کمپنی. اس پر کہتا ہے کہ لاسٹ پوائنٹ جو ہے وہ اپلیکیبل نہیں ہوگا ٹو دا پیمنٹ آف اے بینکنگ کمپنی. کہتا ہے کہ اس میں بونس پریفرنس شیئرز بھی شامل ہوتے ہیں یا کمیشن ٹو اینی بروکر شامل ہوتا ہے. یہ چیزیں شامل نہیں ہوں گی پیمنٹ بائی بینکنگ کمپنی میں. اس کے بعد کہتے ہیں مطلب جو کمیشن ہم دیتے ہیں بروکرز کو یا
اس کے بعد بونس شیئر کرتے ہیں. اس کے بعد بینکنگ کمپنی جو ہے وہ کسی ایسے بندے سے مینیج نہیں ہوگی. بینکنگ کمپنی ناٹ بی مینیج بائی اے پرسن جو یا تو ڈائریکٹر ہو کسی دوسری کمپنی کا انڈر سیکشن 42. اس کے بعد کہتا ہے کہ یا پھر انگیجڈ ہو اینی ادر بزنس اور ووکیشن میں، یا وہ کانٹریکٹ رکھتا ہو کمپنی کے ساتھ جو کہ 5 سالوں سے زیادہ ہو کسی ایک وقت میں. ٹھیک ہے، تو کہتا ہے کہ سرٹ کانٹریکٹ جو ہے وہ رینیو ہوتے ہیں اگر وہ ناٹ فار دا پیریڈ ناٹ ایکسیڈنگ 5 ایئرس. اس کے بعد کہتا ہے مینجمنٹ ڈائریکٹر کون ہوتا ہے. کہتا ہے مینیجنگ ڈائریکٹر وہ ڈائریکٹر ہوتا ہے جو کہ انٹرسٹیڈ ہو مینجمنٹ کے ساتھ اولی سبسٹینشلی یا ہول آف افیئر آف دا کمپنی اور آکوپائی کرتا ہو پوزیشن آف مینیجنگ ڈائریکٹر. اس کے بعد کہتا ہے اگر آفیسر کوئی گلٹی پایا جائے یا کنٹرمکشن آف لا پایا جائے تو کیا ہوگا. کہتا ہے کہ ایس پی پی اس ایز پرسن کو آفس چھوڑنے کا کہے گی فرام اسپیسیفائڈ ڈیٹ سے. اس کے بعد کہتا ہے کہ اگر اس نے کوئی کانٹراوین کیا ہو کسی پروویژن کو یہ ڈیٹرمنل ٹو انٹرسٹ ہوگا. اس کے بعد کہتا ہے کہ بینکنگ کمپنی ادر میں ناٹ ایکسیڈ. اس کے بعد کہتا ہے کہ ایس پی پی اس کو ایک اپرچونیٹی اور ریپریزنٹیشن دے گی. اور اس کے بعد کہتا ہے کہ ڈیسیژن ایس پی پی کا فائنل سمجھا جائے گا. اس کے علاوہ دوسری ریسٹرکشن کون سی ہیں. کہتا ہے کہ ریسٹرکشنس ریلیٹنگ ٹو لون ایڈوانس اینڈ سیکورٹیز کون سی ہیں. کہتا ہے کہ ریسٹرکشن آن لون اینڈ ایڈوانسز میں یہ ہے کہ بینکنگ کمپنی جو ہے وہ کوئی لون یا ایڈوانس نہیں دے سکتی اپنی سیکورٹیز اگینسٹ دا سیکورٹی آف ایئر آن شیئر اپنے شیئر کے اگینسٹ. اس کے بعد کہتا ہے کہ انسیکیورڈ لون نہیں دے سکتی آن دا گارنٹی آف ڈائریکٹر یا فیملی ممبر آف ڈائریکٹر. ٹھیک ہے. اس کے بعد کہتا ہے پروبیشن کون سی ہیں آف چارج آن ان پیڈ کیپٹل. سیکشن 17 میں کیا کہتا ہے کہ بینکنگ کمپنی جو ہے وہ کسی قسم کا چارج نہیں لگائے گی ان پیڈ کیپٹل آف دا کمپنی پہ. اس کے بعد کہتا ہے کہ پروبیشن کون سی ہیں آپ فلوٹنگ چارجز ہونے سے. کہتا ہے کہ بینکنگ کمپنی کسی قسم کے فلوٹنگ چارجز نہیں لگائے گی بینکنگ کمپنی کے. اس کے بعد کہتا ہے بینکنگ کمپنی جو ہے وہ ریفیوزل آف ایس پی پی میں ود ان 90 days کمیونیکیشن آف ریفیوزل اپیل. تو وہ اپیل کر سکتی ہے اگر کوئی سرٹیفکیٹ ایس پی پی کہتا ہے کہ اگر ایگریڈ ہے تو. اس کے بعد کہتا ہے ڈیسیژن آف فیڈرل گورنمنٹ جو ہے فائنل ہوگا اس اپیل کے اوپر. اس کے بعد کہتا ہے کہ ریسٹرکشن کون سی ہوں گی پیمنٹ آف ڈویڈنڈ کے حوالے سے. کہتا ہے کہ بینکنگ کمپنی جو ہے وہ کسی قسم کے ڈویڈنڈ پے نہیں کرے گی اپنے شیئرز پہ جب تک اس کے تمام ایکسپینسز جو ہے وہ ریٹرن آف نہ ہو جائیں. اس کے بعد کہتا ہے کہ اپلائز ایکسپینسز میں پریمنرلی ایکسپینسز شامل ہوتے ہیں آرگنائزیشن ایکسپینسز شیئر سیل کمیشن بروکریج اماؤنٹ آف لاسز. اس کے بعد کہتا ہے کہ بینکنگ کمپنی جو ہے وہ ڈویڈنڈ پے کرے گی اپنے شیئرز پہ وداؤٹ رائٹنگ آف ان کو رائٹنگ آف کیے بغیر. اس کے بعد کہتا ہے کہ ڈیپریسیشن اس میں کیا شامل ہوگا کمپنی کے ڈویڈنڈس میں. ڈیپریسیشن ان ویلیو آف اٹس انویسٹمنٹ ان اپروڈ سیکورٹی یہ شامل ہوگا. اس کے بعد کہتا ہے کہ انویسٹمنٹ ان شیئر ڈیبینچر بانڈ اپروڈ یہ ہوگا. بیڈ ڈیٹس ہوں گے اگر کہتا ہے کہ بینکنگ کمپنی منیمم کیپٹل ریکوائرمنٹس کو میٹ کر رہی ہے اور کیپٹل ایڈیکویسی ریشیو کو میٹ کر رہی ہے جو کہ ایس پی پی نے ٹائم ٹو ٹائم بتایا ہوا ہے تو وہ اکاؤنٹڈ ہوگی. پورشن آف کیپٹلائز ایکسپینسز گڈ ول فار دا ایئر ٹو سیٹسفیکٹری آف ایڈیٹر شیل بی آلسو ایلیجیبل پیمنٹ آف ڈویڈنڈ آؤٹ آف دا پروفٹ فار دا سیڈ ایئر. ایک تو اس کی فار دا ایئر آف سیٹسفیکشن آف ایڈیٹر کے حوالے سے گڈ ول اس کی بنے گی اور اس کا پیمنٹ ہوگی آؤٹ آف دا پروفٹ آف سیڈ ایئر. کہتا ہے ایس پی پی اگر سیٹسفائی کرے کنڈیشن کو یا فائنینشیل پوزیشن آف بینکنگ کمپنی کو جو کہ فیوریبل نہیں ہے ایسی پیمنٹس کے لیے تو بائی آرڈر وہ ریزن اسٹیٹ کرے گی ریسٹرکٹ کرے گی اور پروہیبٹ کرے گی کمپنی کو تاکہ وہ ڈویڈنڈ کو پے نہ کرے جو کہ آرڈر کے ذریعے. اس کے بعد کہتے ہیں کہ اپرچونیٹی آف میکنگ ریپرزنٹیشن شیل بی پرووائڈیڈ بیفور میکنگ. کہتا ہے کہ اس کے بعد ریپرزنٹیشن کے حوالے سے بھی ایک اپرچونیٹی دے گی. یہ اس کو بلکہ ایک دفعہ پڑھ لیجیے گا. اس کے بعد کہتا ہے کہ اکاؤنٹس اینڈ آڈٹس کے حوالے سے کیا چیزیں ہیں تو اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں ذرا. ہمیں کیا کہہ رہا ہے. کہتا ہے اکاؤنٹس اینڈ آڈٹس ہیں اکاؤنٹس اینڈ بیلنس شیٹ. اس کے بعد کہتا ہے کہ ایکسپائریشن آف ہر سال کے آخر میں جو ہے بینکنگ کمپنی جو ہے وہ بیلنس شیٹ بنائے گی پروفٹ اینڈ لاس اکاؤنٹ بنائے گی. کہتا ہے کہ اتھینٹیکیشن کون سی ہونی چاہیے اس کے اکاؤنٹس میں. کہتا ہے کہ بیلنس شیٹ یا پروفٹ لاس اکاؤنٹ جو ہے وہ سائن ہونے چاہیے. اگر تو انکارپوریٹڈ کمپنی ہے تو مینیجر پرنسپل آفیسر کمپنی یا اس کے تمام ڈائریکٹرز کو سائن کریں گے اور یہ 3 ڈائریکٹر سے کام نہیں ہونا چاہیے اور بیڈ از 3 اور 3 آف 2 ڈائریکٹرس. اس پر کہتا ہے اگر یہ آؤٹ سائڈ پاکستان ہے تو جسٹ مینیجر یا پرنسپل آفس آف دا کمپنی پاکستان یا کوئی دوسرا آفیسر جو سینیٹی ہو اس کو سائن کر سکتا ہے. اس کے بعد کہتا ہے فلنگ آف دا اکاؤنٹ. کہتا ہے اکاؤنٹ اینڈ بیلنس شیٹ ٹوگیدر اکاؤنٹ اور بیلنس شیٹ جو ہیں وہ ٹوگیدر ہوں گے آڈٹ رپورٹ کے ساتھ ہوں گے. ٹھیک ہے اور پبلش ہوں گے پرسکرائب مینر میں. اس کے بعد کہتے ہیں کہ 3 کاپی جو ہیں وہ ایس پی پی کو بھیجی جائیں گی 3 مہینوں کے اندر سال کے آخر میں. اس کے بعد کہتا ہے کہ بینکنگ کمپنی 3 کاپیز رجسٹرار کو بھی بھیجے گی اور اس کے علاوہ کہتا ہے کہ یہ ریکوائرمنٹس جو ہے وہ
فائل ہوں گی انڈر کمپنیز ایکٹ 2017، تو اس کی کوئی 3 سے 4 شرائط ہیں۔ اس نے رجسٹرار کو بھیجنی ہے، ایس بی پی کو 3 کاپیز بھیجنی ہے، اور ایڈیٹر کے رپورٹ اپروول بھی ساتھ لگا ہونا چاہیے۔ اس کے بعد کہتا ہے کہ ڈسپلے آف اکاؤنٹ بائی بینکنگ کمپنی انکارپوریٹڈ آؤٹ سائڈ پاکستان، کہتا ہے کہ جو کمپنی آؤٹ سائڈ پاکستان انکارپوریٹ ہو رہی ہو تو وہ فرسٹ منڈے آف دا اگست آف ایوری ایئر جو کیری آؤٹ بزنس ہے تو وہ اس پہ وہ ڈسپلے کرے گی، کہتا ہے کہ ڈسپلے کرے گی کانسپیشیس پلیسز۔ اس کے بعد کہتا ہے کہ اسے تب تک ریپلیس کرنا ہے تب جب تک ایک نئی اس کی کاپی نہیں آ جائے۔ کہتا ہے کہ کاپی آف اٹ کمپلیٹ آڈٹ بیلنس شیٹ پروفٹ لاس اکاؤنٹ ریلیٹڈ ٹو بینکنگ سیکشن جو اویلیبل ہوگی وہ ڈسپلے کرے گی سر سبسیکوئنٹ اماؤنٹ اویلیبل جب تک یہ اویلیبل رہیں گے۔ اس کے بعد کہتا ہے کہ آڈٹ سے کیا مراد ہے، کہتا ہے بیلنس شیٹ پروفٹ لاس اکاؤنٹ جو ہے وہ آڈٹ کیے جائیں گے ایسے بندے سے جو یا تو سی اے ہوگا، ٹھیک ہے، ایس پی پی جو ہے وہ پینل آف ایڈیٹر کو کلاسیفائی کر کے، کہتا ہے کہ ایڈیٹر جو ہے وہ 3 سال تک آفس کو ہولڈ کر سکتا ہے اور اس کو ریموو نہیں کیا جا سکتا ماس وائز کے اس کو ایس بی پی ریموو کر دے۔ کہتا ہے ایس بی پی ٹائم ٹو ٹائم جو ہے وہ گائیڈ لائن شیئر کرتی ہے آڈٹ کے لیے۔ اس کے بعد کہتا ہے اگر ایس پی پی سیٹسفائی نہیں ہوگی تو سب سے پہلے اس کو ہیئرنگ کی اپرچونٹی دے گی، اس کے بعد اس کے اپوائنٹمنٹ کو ریووک کر دے گی اور ڈاؤن گریڈ یا پھر اس کی کیٹیگری کو ڈاؤن گریڈ کر دے گی یا پھر اسے پینل سے ریموو کر دے گی۔ کہتا ہے کہ اگر کسی دوسرے میٹر کے حوالے سے ہمیں چاہیے ہو تو ہم یہ چیزیں بھی رپورٹ میں اسٹیٹ کر سکتے ہیں۔ کہتا ہے ویدر انفارمیشن اینڈ ایکسپلینیشن کون سی اس ریکوائرڈ ہے، کہتا ہے کہ ٹرانزیکشن آف کمپنی یہ بھی چیز۔ اس کے بعد کہتا ہے کہ اگر کوئی میٹر وہ سمجھے کہ شیئر ہولڈر کے نوٹس میں لانا چاہیے تو اس حوالے سے ہی وہ اسٹیٹ کر سکتی ہے اپنی رپورٹ میں۔ کہتا ہے کہ ایڈیٹر جو ہے وہ رپورٹ میں اسٹیٹ کرے گا کہ تمام میٹر آف مٹیریل جو ہیں وہ ایس بی پی کے حوالے سے انفارمیشن مٹیریل کے حوالے سے جو ہیں وہ رپورٹ کر دیے گئے ہیں۔ کہتے ہیں کہ ایڈیٹر کے پاس سیم پاور ہوتی ہیں جو کہ کمپنیز ایکٹ کے اندر اسے دی گئی ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد کہتا ہے کہ ڈیفینیشن ناٹ کورڈ ایلسویئر، کون سی ڈیفینیشنز ہیں جو کہ کہیں اور آپ کو نہیں ملیں گی۔ کریڈیٹرز کون ہوتا ہے، کہتا ہے کہ وہ شخص جسے آپ فرام ہوم جسے آپ ڈپازٹ لیتے ہیں، ٹھیک ہے، آن دا بیسس آف پارٹیسپیشن پروفٹ اینڈ لاس، مطلب کریڈیٹر ادھار دینے والا، مطلب جیسے آپ پیسے لے رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ ڈیٹر کون آتا ہے، پرسن ٹو ہوم جیسے آپ ادھار دیتے ہیں، بینکنگ کمپنی فائنینشیل انسٹیٹیوشن ٹو ویچ فنانس سرٹیفائن۔ اس کے بعد کہتے ہیں باربر کون ہوتا ہے، آپ اینی پرسن ٹو ہوم اینی کریڈٹ امیج سینکشن، باربر مطلب ادھار لینے والا، مطلب باربر وہ ہوتا ہے جو بینک سے لیتا ہے جس کو کریڈٹ لمٹ سینکشن کی جاتی ہے۔ سبسیڈیرین ہو گئے، ہندو انڈیوائڈیڈ فیملی ہو گئی، کوئی فرم ہو گئی۔ کہتا ہے گولڈ کس کو بولتے ہیں، فارم آف کوائن ہوتا ہے۔ اس کے بعد ہے سبسٹینشیل انٹرسٹ کیا ہوتا ہے، کہتا ہے کہ یہ انڈر ٹیکنگ ہوتی ہے جو کہ کسی پرسن کی پوزیشن میں ہوتی ہے جو کہ 20% کم از کم شیئر ہولڈ کرتا ہو۔ اس کے بعد کہتا ہے کہ پرپس آف کلاس کنٹرول سے کیا مراد ہے، کنٹرول سے مراد پاور آف ایکسرسائز ہے۔ اس کے بعد کہتے ہیں پرسن سے کیا مراد ہے، اس میں ہندو انڈیوائڈیڈ فارم یا ایسوسیٹڈ باڈی آف انڈیویجول شامل ہوتے ہیں۔ انڈر ٹیکنگ سے مراد کسی قسم کا انسٹیٹیوشن یا اسٹیبلشمنٹ ہوتی ہے۔ اس کے بعد کہتا ہے کہ کریڈٹ انفارمیشن سے کیا مراد ہے، کہتا ہے کہ کریڈٹ انفارمیشن سے مراد اماؤنٹ اینڈ نیچر آف کریڈٹ ہے۔ اس کے بعد نیچر آف سیکورٹی جو ٹیکن لیتا ہے۔ اس کے بعد کہتے ہیں گارنٹیز انڈیمنیٹیز یہ چیزیں شامل ہوتی ہیں۔ کہتے ہیں ایکٹڈ نوئنگلی سے کیا مراد ہے، کہتا ہے کہ اگر اینڈ ڈپارٹیڈ فرام اسٹیبلشمنٹ بینکنگ پریکٹس اینڈ پروسیجر۔ اس کے بعد کہتا ہے سرکموینٹڈ دا ریگولیشن لے ڈاؤن بائی ایس پی پی پی، تو یہ ساری چیزیں اس میں شامل ہوتی ہیں۔ تو یہ ہمارا کوئی چیپٹر تھا جس میں چیزیں ہم نے پڑھی ہیں، ایک دفعہ اس کو اوور ویو بھی کر لیتے ہیں تاکہ ہماری دوبارہ جب ویڈیو دیکھیں تو ریویژن میں آسانی ہو۔ تو یہ ہمارا بینکنگ کمپنی تھا، اس میں سب سے پہلے ہم نے بینکنگ کمپنی کی ڈیفینیشن پڑھی، یہ کچھ ڈیفینیشنز ہیں ہمارے پاس۔ اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ آرڈیننس کو اوور رائڈ کون سے آرٹیکل کر رہا ہے۔ اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ ادر لا کون سے ہم نے بیئر نہیں کرنے۔ اس کے بعد کہتے ہیں ٹریڈنگ پہ پروبیشن کون سی ہیں۔ اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ ریکوائرمنٹس کون سی ہیں، منیمم کیپٹل ریزرو اور ایسیٹس کے حوالے سے آف دا بینکنگ کمپنیز کی۔ اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ ادرائز سبسکرائب پیڈ اپ کیپٹل کتنا ہوگا اور ووٹنگ رائٹس کیا ہیں۔ اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ آرڈر ایس پی پی کیا کر سکتی ہے ڈیویسٹ اور ٹرانسفر شیئر ہولڈنگ کے حوالے سے۔ اس کے بعد ہم نے ریزرو فنڈ کے حوالے سے پڑھا، کیش ریزرو کیا ہوتی ہیں، مینٹیننس آف لیکوڈ ایسٹ کیا ہوتا ہے، اس حوالے سے پڑھا۔ اس کے بعد ہم نے ریسٹرکشن پڑھیں گے، ڈائریکٹر اور ادر آفیسر پہ ریسٹرکشن کیا ہوں گی، تو اس میں سب سے پہلے ہم نے الیکشن کے حوالے سے پڑھا نیو ڈائریکٹر کے۔ اس کے بعد اپوائنٹمنٹ آف ڈائریکٹر ریسٹرکشن کے حوالے سے پڑھا آفس آف دا ڈائریکٹرس پہ۔ اس کے بعد کیا تھا، ہم نے ویکیشن آف آفس کے، اس نے آفس کو چھوڑنا کب ہے۔ اس کے بعد ہم نے پروبیشن کو دیکھا کہ امپلائمنٹ آف مینیجنگ ادر کے اوپر کون سی ہیں، ٹھیک ہے، تو یہ ڈیٹیل سی مینیجنگ ڈائریکٹر کی ڈیفینیشن پڑھی۔ اس کے علاوہ ہم نے ادر ریسٹرکشنز کو پڑھا کہ لون ایڈوانسز اور سیکورٹیز کے حوالے سے کون سی ریسٹرکشنز ہیں۔ سب سے پہلے ہم نے دیکھا کہ ریسٹرکشنز کون سی ہیں لون اینڈ ایڈوانسز کے اوپر۔ اس کے علاوہ پروبیشن کون سی ہیں ان پیڈ کیپٹل کے اوپر۔ اس کے علاوہ فلوٹنگ چارجز اور ایسٹ کے اوپر پروبیشن کون سی ہیں۔
اس کے علاوہ ہم نے دیکھا کہ ریسٹرکشنز کون سی ہیں پیمنٹ آف ڈویڈنڈ کے حوالے سے، ٹھیک ہے. اس کے علاوہ ہم نے اکاؤنٹس اینڈ آڈٹس کے حوالے سے پڑھا کہ اکاؤنٹ اینڈ بیلنس شیٹ کیا ہوگی، اتھینٹیکیٹڈ آف اکاؤنٹس کیا ہوگا، اکاؤنٹس کی فلنگ کیسی ہوگی، اور جو آر او شیٹ پاکستان ہے وہ کس طرح ڈسپلے کر گیا اکاؤنٹس کو. اس کے بعد آڈٹ کیا ہوگی. اس کے بعد ہم نے کچھ ڈیفینیشنز پڑھی، کریڈیٹر کیا ہوتا ہے، ڈیٹر کیا ہوتا ہے، بارور کیا ہوتا ہے، گولڈ سبسٹینشیل انٹرسٹ کیا ہوتا ہے، اور ایکٹ نوئنگلی کیا ہوتا ہے. تو یہ ہمارا ایک چھوٹا سا چیپٹر تھا جو ہمارے سلیبس کا پارٹ ہے، تو اس کو ہم نے اچھے طریقے سے کر لینا ہے. تھینک یو سو مچ.